بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جسمانی اور ذہنی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا مطالعہ ہم کر چکے اور پچھلے آلموسٹ 16 چیپٹرز تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ میں تو یہی کیا کہ غلامی ہے کیا اور کیسے انسانوں میں مختلف ممالک میں کیسے غلامی پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا احکامات دیے غلامی کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کو بھی ہم نے دیکھا، پھر رومن امپائر اور عرب ممالک میں غلامی کیسی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے قرآن مجید میں اور کیسے غلامی کو ختم کیا۔ اور اس میں خاص طور پر لونڈیوں کو آزاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں سے مزید غلام بننے کو روک دیا گیا سلسلہ، اور اس طرح سے یہ ختم ہوا سلسلہ۔ تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور پھر پچھلے دونوں لیکچرز جو ابھی ہو چکے کہ جس میں اسلام میں نفسیاتی غلامی کو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ تو اب آپ کے ذہن میں وہی سوال پیدا ہوگا کہ بھی اس کے بعد پھر یہ غلامی کیوں رہی اور ختم کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو ختم کر دی تھی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ہسٹری میں۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، لیکن اس کے لیے یہی ایک نظر ہم ضرور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا احکامات دیے، اس کا ایک نظر پھر ہم دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم نے انحرافات کیا کیے کہ جس سے غلامی دوبارہ پیدا ہو گئی۔ تو ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ البلد میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ آپ کیا سمجھ چکے ہیں کہ وہ گھاٹی ہے کیا؟ یہی کہ گردن چھوڑائی جائے، یعنی غلامی کو ختم کریں، یا بھوک کے دن کسی قرابت مند یتیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے، کہ یہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور پھر اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ پھر آدمی ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوش بخت ہیں کہ جو دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں کہ وہ آگ میں گرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ پھر رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لونڈیاں تھیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَوْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
احسن فإن آتینا بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منکم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ میں سے جو آزاد مسلمان خواتین کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ آپ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو آپ کے بس میں ہوں۔ یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان سے خوب واقف ہے۔ آپ سب انسان ایک ہی جنس سے ہیں، چنانچہ ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے اور صحیح قانون کے مطابق ان کے مہر بھی ان خاتون کو ادا کریں۔ اس شرط کے ساتھ نکاح کریں کہ وہ خاتون پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ پھر جب وہ پاک دامن لونڈی رکھی جائے اور اس کے بعد اگر کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد خواتین کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ نکاح کی یہ اجازت آپ میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہیے کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اصل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری خواتین غلام تھیں اور ان کو ایک باقاعدہ پیشہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کہ جس کو سیکس سلیوری ہوتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کا حکم یہ دیا کہ بھی آپ کم از کم وہ لوگ کہ جو آزاد خواتین سے نکاح کرنے کی فائنینشیل اس پوزیشن میں نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے آپ شادی کریں اور ان کو بھی مہر ادا کریں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کی شادی کنفرم ہو گئی ہے اور پھر یہ معاملہ ہو۔ اور پھر بھی جو لونڈی رہ جائیں اور پاک دامن رکھی جائیں، یعنی ان پہ وہ کوئی ایسی لونڈیاں ہوں کہ جن پر کوئی پریشر آقاؤں نے نہ کیا ہو کہ جو یہ باقاعدہ ایک بدکاری کا پیشہ نہ کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی اگر بدچلنی بھی اگر تب بھی کریں تو تب بھی ان کی آدھی سزا ہے جو آزاد خواتین کے لیے، جو سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر بدکاری کی سزا مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے 100 کوڑے کی سزا تھی، لیکن یہ جو لونڈیاں تھیں ان کے لیے 50% ان کے لیے سزا کی اس لیے کہ ان کی تربیت تو یہ کی جاتی تھی کہ انہیں ایک باقاعدہ پیشہ کے طور پر کی جاتی تھی، تو اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تو بنیادی حکم تھا۔ اور پھر اسی سورۃ النساء میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ جناب آپ کے لیے آپ نیک عمل کریں، اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ جناب آپ نفسیاتی غلامی کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جناب آپ اب اہل ایمان اب یہ کریں گے، ان الذین یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم حکومت عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ ذمہ داریاں ان کے حقداروں کو میرٹ کے ساتھ ادا کریں، جب لوگوں کو درمیان فیصلہ کریں
تو انصاف کے ساتھ کریں، نہایت اچھی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اہل ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے اور ان کی بھی، جو آپ میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں آپ میں اختلاف رہے تو فیصلے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیجئے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ میرٹ کا حکم یہ حکومت کو دیا اور ساتھ حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ رکھیں معاملات کو، اور کبھی کسی کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے خاص طور پر کہ جو کسی آزاد انسان کو غلام آپ نہیں بنا سکتے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور بتایا کہ جناب آپ نے کبھی کسی کو آپ نے نہیں کرنا۔ یعنی اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اہل ایمان، ایک دوسرے کا فنڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا، سوائے اس کے کہ آپ باہمی آزادی رضامندی کا بزنس ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے۔ ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجیے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن اس کے پھر وارننگ بھی کر دی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے، انہیں ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ آپ کو جن گناہوں یعنی قتل، فراڈ، ڈکیتی سے منع کیا جا رہا ہے، ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے رہے تو آپ کی چھوٹی برائیوں کو ہم آپ کے حساب سے ختم کر دیں گے اور آپ کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، یا وہ جو تھا کہ بچوں کو اغوا کر کے غلام بناتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ جناب یہ کتنا بڑا گناہ، اس سے بچے۔ اچھا، پھر ایک آخری چیز رہ گئی تھی اور وہ یہ رہ گیا تھا کہ جناب ان میں آپ نے اسپیشلی جنگ کے دوران جو قیدی تھے تو ان کو لوگ غلام بناتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ فَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ یعنی اہل ایمان، جب ان منکروں سے آپ کی جنگ کی نوبت آ جائے تو بے دریغ گردنیں مار دیجیے گا، یہاں تک کہ جب آپ ان کو اچھی طرح کچل دیں تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ لیں، پھر جب باندھ لیں تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو آپ کو کرنے کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان سے خود ہی
انتقام لے لیتا، لیکن اس نے آپ کو حکم دیا اس لیے کہ آپ میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائش کر لے، اور مطمئن رہیے اس کے نتیجے میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، چنانچہ قریب وہ انہیں ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کی پہچان اس نے انہیں کر دی ہے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ اصل جنگ میں جو قانونی طور پر قیدیوں کو غلام بناتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں جناب، پہلی جنگ بدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور پریکٹیکلی آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کرتے تھے کہ جو غلام تھے ان کو خرید کے آزاد کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزنس میں جو کچھ بھی کمایا تھا ان میں سے غلام خریدتے آزاد کرتے، اور 60 سے زیادہ انسانوں کو آپ نے پرسنلی آزاد کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح ہی عمل کرتے چلے گئے۔ تو یہ سلسلہ تھا، اور سائیکولوجیکل سلیوری جو ہوتی تھی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں بھی، اور پھر آپ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی سمجھاتے ہوتے تھے کہ بھائی کسی کو آپ نے آقا نہیں بننا ہے اور کسی کو آپ نے غلام نہیں بنانا ہے نفسیاتی طور پہ، اور سائیکولوجیکلی بھی وہ سلسلہ ختم ہوا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں وہی سوال تھا کہ جناب پھر یہ رہی کیوں اور پھر یہ سلسلہ رہا کیوں؟ تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، پریکٹیکلی یہ ہوا کہ اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر تھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور یہ سب فتوحات ہو گئی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کو۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ خود یہ کرغیزستان سے لے کے موراکو تک صحابہ کرام کی حکومت بن گئی ہوئی تھی۔